چلے امریکن چلے گئے، سارا ویسٹرن چلا گیا، 20 سال بعد افغانستان آزاد ہو گیا، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے جیسے آپ کے جو کلیگ بھی ہیں ذبیح مجاہد صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی بھی اس ملک میں گروپس ہیں، ابھی بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج آئسس کا اور داعش اور خاص طور پہ آئسس خراسان کا ہے۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی جب یہ میزائل اٹیکس بھی ہوئے، یہ راکٹ اٹیکس ہوئے کابل ایئرپورٹ پہ، تو انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا۔ اب ان کے امیر نے آپ کے خلاف جہاد بھی اناؤنس کر دیا جب آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا، تو کس طرح اس سے آپ ڈیل کریں گے آئسس والوں سے خاص طور پہ؟ جی آئسس والے چیلنج نہیں ہے، ہمارے دوسرے چیلنجز ہے، جیسے پاورٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک پیس بلڈ کرے، تو اکانومک ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کے لیے اپارچونٹی کریٹ کرنا امپلائمنٹ کے، یہ سب چیلنجز ہے۔ لیکن سیکیورٹی وائز کچھ عناصر ہے کا، لیکن وہ اتنا چیلنج نہیں ہے۔ چیلنج تو سہیل صاحب، چیلنج تو آخر سیریس خطرہ ہو، اگر خطرہ نہیں ہے، لیکن کچھ جی اس کے لیے بھی وہ جسٹیفکیشن، جی سوری میں مکمل کر دوں، جی آپ کا جی وہ ان کے لیے بھی ایسا جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت اور نظام کے خلاف بغاوت کرے۔ اگر وہ انہوں نے اٹیک کیا، وہ بغاوت ہے اسلامی نظام۔ ابھی تو آکوپیشن نہیں ہے، خارجی قبضہ ختم ہو گیا، افغانستان آزاد ہو گیا، اسلامی حکومت افغانستان کے مجاہدین و مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا دلیل اسلامی بنتا ہے کہ وہ اس اسلامی نظام کے خلاف جتنے لوگ اٹھائے؟ افغانستان میں اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ کی فوج بے روزگار ہو گئی، وہ ٹرینڈ آرمی کے لوگ ہیں، ملٹری آپریشنل ان کی تیاریاں ہیں، ان کو یہ گروپس کیوں نہیں اپیل کریں گے؟ ان گروپس کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کے پاس ایک انسینٹیو بھی ہے، تو کیا یہ لوگ خطرہ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے گروپس کے پاس چلے جائیں گے جو ان کو نوکریاں بھی دیں گے اور ان کو استعمال کریں گے؟ دو چیز، فرسٹ، ہم نے جو دوحہ ایگریمنٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ افغانستان میں خارجی قبضہ تھا، اس کو ختم کرے۔ وہ جہاد کس کے لیے تھا، کس چیز کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ خارجی قبضہ یا آکوپیشن ختم ہو۔ تو ہم نے جہاد ملٹری راستہ بھی اختیار کیا تھا اور سیاسی راستہ بھی اختیار کیا تھا۔ ہم ادھر جہاد ملٹری وہ جہاد کر رہے تھے، جو یہ بھی راستہ ہے پولیٹیکل، وہ بھی جہاد تھا تاکہ وہ آکوپیشن ختم کرے۔ تو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کو سائن کیا، انہوں نے مانا کہ ہم 14 مہینوں میں چلے جائیں گے، نکلیں گے افغانستان سے، افغانستان آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ یہ مقصد کے لیے تھا۔ تو آیا وہ چاہتے تھے کہ یہ باہر کے افواج یہ ایسا، تو یہ تو بالکل ریشنل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ 3 لاکھ فوج جو آپ نے بتایا، جو کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکورٹی فورسز تھے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آرمی نہیں بناتے، انشاءاللہ جلدی جب حکومت کا اعلان کیا جائے تو ہم آرمی فارمیشن پر توجہ دیں گے۔ ابھی وہ ریزرو حالت میں ہے، وہ رجسٹریشن موجود ہے، اس کے سارے قواعد موجود ہے وہ رجسٹریشنز میں، تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اگر یہاں پہ پاکستان میں اب ایک فکر یہ بھی آ رہی ہے سہیل صاحب کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کو جو لوگ ہیں جو وہاں پہ افغانستان میں ہیں، اگر آپ لوگوں نے ان پہ سختی کی اور وہ باز نہ آئے، تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، آئسس وغیرہ کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ۔ تو کیا یہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے؟ میرے خیال میں جیسے میں نے بتایا، کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے۔
ابھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اگر کرے بھی تو پھر ہم جب ایک سپر پاور اور 54 کنٹریز کے خلاف لڑ سکتے تھے، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا بلڈ شیٹ میں انوالو ہو جائے کہ اس کے لیے ثواب نہ ہو بلکہ اس کے لیے عذاب ہو اور گناہ ہو. تو بالکل اس کے حق نہیں بنتا کہ وہ اسلامی حکومت کے خلاف وہ بغاوت کرے. آپ لوگوں نے ایک چیز ثابت کر دی کہ اگر انسان کا ایمان ہو اور یقین ہو تو پھر طاقت جتنی مرضی بڑی ہو آپ اس سے جیت سکتے ہیں. آپ نے 3 سپر پاور کو آپ نے ہرا دیا. وہاں بھی یہی نظریہ کام کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں طالبان اگر اتنے طاقتور ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم ان سے بھی ٹکرا جائیں گے. آپ امریکہ یا پوری دنیا کی فوجوں کی طرح تو نہیں ہیں. تو وہاں پہ تو ایشو یہ سلافی ایک طرف ہو جائیں گے اور حنفی ایک طرف ہو جائیں گے. یہ بھی تو چیزیں ہیں بیچ میں. افغانستان میں یہ فالٹ لائنز تو ہیں، ایتھنک ریلیجس یہ ایشوز ہیں تو صحیح، ان کو بھی سپورٹ تو ملے گی پبلک میں. نہیں، اس کا سپورٹ نہیں پبلک میں نہیں ہے. افغانستان میں اس کا روٹس نہیں ہے، عوامی روٹس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی نظام ہے، سارے جو اسلام کا احکام ہے وہ جاری ہے، تو اس میں کوئی دلیل اس کے لیے نہیں بنتا. جب سارے تطبیق ہو رہی ہے، امپلیمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے وہ اقتدار کا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں. وہ اقتدار تو پھر اسلامی نہیں ہے، اور لوگ نہیں چاہتے کہ اس کی خواہشات کے لیے اس کے لیے لڑے. تو آپ اس معاملے پہ آخری سوال پھر میں نے آپ سے ایک دو اور سوال کرنے ہیں. ریڈ لائن کیا ہے اگر آئیسس یا یہ لوگ القاعدہ ایک آدھا لیٹ سے دھماکہ اور کرتے ہیں، حملہ اور کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو کیا اسے آپ کے طالبان جنگ سمجھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فرسٹ آف آل ایسا نہیں ہوگا. یہ بعض لوگ ہیں، میڈیا ہے کہ اس کی خواہ مخواہ اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس کو ایک پلان کے تحت اس کو دکھاتے ہیں، لارجر دین لائف فگر بناتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں کہ ایسا انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ہوگا. اچھا، کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خد و حال یا نظام کے خد و حال کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان اور آپ کے درمیان میں نیکسٹ ہائی لیول کوئی ڈائیلاگز وغیرہ پلان ہوئے میں؟ انشاءاللہ ہماری حکومت کے خد و خال بہت جلدی سامنے آ جائے گا، بہت جلد. اب افغانستان کو آزادی ملی تو بالکل جلدی انشاءاللہ ہی ایسا ہو جائے گا. اچھا سہیل صاحب، ایک دو چیزیں اور مجھے بتا دیجئے، کیونکہ میں آپ سے بار بار اس بات پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس بات پہ پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا یقین دہانی کروا دی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی کسی بھی ملک کے خلاف، جو بڑی تسلی بخش بات ہے. لیکن جو یہ گروپس کھڑے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک چیز تو آپ مانیں گے، افغانستان کبھی بھی سینٹرل اتھارٹی نہیں مانتا رہا، یہ علاقائی رہے. آپ لوگ بھی جب آپ کی حکومت تھی آپ نے بھی ڈیفرنٹ لوگوں سے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹس کی اور جگہ جگہ اپنی حکومت بنائی اور وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے. ایک سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی. اسی وجہ سے یہاں پہ ٹیررسٹ گروپ آ کے آرام سے چھپ بھی گئے، ایڈجسٹ بھی ہو گئے. تو زمینی حقائق تو سٹرکچر تو وہی ہے جو پہلے تھا افغانستان کا. تو پھر کس طرح کابل کنٹرول کرے گا ان تمام چیزوں کو؟ وہ وارلڈزم تھا پہلے، فیفٹم تھا پہلے، جب اس کے خلاف تحریک اسلامی طالبان ظہور کیا، اس کے بعد امارت اسلامی وجود میں آیا، تو اس ٹائم تو سارے افغانستان سینٹرل گورنمنٹ تھا. ابھی بھی وہی ہے، جو گورنمنٹ کابل میں بیٹھے ہوئے ادھر سے ایک آرڈر ایشو کر کے سارے افغانستان کے 34 پروونسز میں وہ لاگو ہے.
امپلیمنٹ ہو جائے گا. ایسا کوئی ففڈم نہیں ہے. اگر ہے آپ بتائیں کہ کدھر ایسا ففڈم ہے. ایسا نہیں ہے. وہ پنشیر میں تھوڑا سا وہ لوگ ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. اگر وہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو, ورنہ ہمارے میں ایک ابیلٹی ہے کہ اس کو ملٹری وائز حل کرے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل حل ہو, کیونکہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ بہتر ہے. اچھا, آپ ہی کے ساتھ حقانی صاحب کا پورا گروپ بھی ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کے القاعدہ سے اور ان سے تعلقات بنے. آئیسس کے ساتھ اگرچہ ان کا ایک وقت بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوا, لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی تعلقات بنے. تو کیا ان کو استعمال کیا جائے گا کہ یہ ان سب کو سکون سے بیٹھیں, کوئی شر فتنہ نہ پھیلائیں, کہ وہ اس کی وجہ سے شاید حقانی صاحب کا کوئی پرابلم ہو طالبان کی حکومت کے اندر؟ نہیں, وہ تو آپ لوگوں نے, یہ میڈیا والوں نے یہ سب بنائے ہیں. وہ بالکل نیٹ ورک نہیں ہے. وہ اسلامی عمارت ہے. حقانی صاحب تو ہمارے لیڈر ہے, زعیم ہے, اسلامی عمارت کا ڈپٹی ہے, امیر ہے. تو یہ تو کیسا ممکن ہے کہ وہ الگ نیٹ ورک ہو؟ یہ تو یعنی انہوں نے فقط میڈیا نے بنایا تاکہ اب اسلامی عمارت میں وہ ڈویژن دکھائے خواہ مخواہ, لیکن حقیقت عمل میں ایسا نہیں ہے. حقیقت نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئیسس خراسان جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو آپ بڑے آرام سے سرکوبی کر لیں گے اس کی؟ ہاں, میرے خیال میں کہ وہ بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ ایک اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو. اس کے پاس کچھ ایسا اسلامی دلائل نہیں ہے. ہلو, سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں, آواز آ رہی ہے مجھے. ہاں جی, تو کسی کو ایسا فرد ہو یا گروپ ہو کہ اسلامی نظام کے خلاف, اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو, اس کے خلاف بغاوت کرے. ٹھیک, بہت شکریہ سہیل صاحب ہمارے سے بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ.